بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سفر الحمدللہ مکۃ المکرمہ سے وادی طائف کی طرف یہ ہمارا سفر ہے۔ وادی طائف یہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً 90 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہے، اور یہ سارے کا سارا پہاڑی سفر ہے، پہاڑی راستہ ہے، اور یہ سطح سمندر سے تقریباً 1700 میٹر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بلند ہے۔ اور یہ وادی طائف بڑی خوشگوار موسم اور یہاں کا حسین منظر، اور یہاں پر باغات بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، اناج بھی ہے۔ اس کے برعکس دیکھیں کہ مکۃ المکرمہ میں اناج اور فصلیں اور باغات بہت کم ہیں، اور یہاں پر طائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے یہاں پر اناج بھی ہے، انگور کے باغات بھی ہیں، اور فصلیں بھی یہاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ اور وادی طائف کا موسم بھی بڑا خوشگوار اور صحت بخش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی اور آپ سے پہلے بھی عرب کے جو قبائل ہوتے تھے، عرب کے جو سردار بڑے بڑے، وہ یہاں کا سفر کرتے، یہاں پر رہائش اختیار کرتے۔ آج بھی عرب کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آباد ہیں اس کے خوشگوار موسم کی وجہ سے۔ وادی طائف اپنا تاریخی پس منظر جو ہے وہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک ملتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک بھی اس کا پس منظر ملتا ہے۔ طائف کی وادی یہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ دیواریں بھی بنائی گئی تھی، اور اس کے دروازے بھی تھے، اور اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ بڑی یہ محفوظ جو ہے وہ وادی تھی، اس کو طائف کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آغاز اسلام میں یہاں طائف میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے۔ یہاں پر عرب کے کچھ قبیلے آباد تھے، قبیلہ بنی ثقیف جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر آباد تھا، اس کے معززین یہاں پر آباد تھے، جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اور آپ نے کم و بیش 10 دن یہاں پر جو ہے وہ گزارے، لوگوں کو دعوت دی۔ لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور پتھروں کی بارش کر دی، جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، وہ بھی زخمی ہوئے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے بھی تھے۔ زخموں سے چور ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کی بیل کے نیچے سہارا لیا۔ یہ انگور کا باغ عرب کے سردار عتبہ بن ربیعہ کا تھا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس طرح طائف والوں نے ظلم و ستم کیا ہے، تو وہ خود تو نہ آیا، لیکن اپنے ایک غلام عداس کو جو ہے وہ انگور دے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انگور پیش کیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سے انگور لیے۔ تو وہ حیران ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ الرحمن الرحیم کے یہ جو کلمات ہیں، یہ ان لوگوں سے میں نے نہیں سنے، عرب کے لوگوں سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا علاقہ ہے، شہر ہے۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ آپ حضرت یونس علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، پیغمبر تھے، میں بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جب یہ بات اس غلام نے سنی، عداس نے سنی،
تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ اسی غلام کے نام سے، عداس کے نام سے، آج بھی اس باغ میں یہ مسجد قائم ہے، جس کو مسجد عداس کہا جاتا ہے۔ یہ سفید کلر کی جو مسجد آپ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد عداس ہے۔ جو آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگائی، اور آج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کا نشان موجود ہے، اور اسی مسجد کو مسجد رسول کے نام سے یاد رکھا گیا ہے۔ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا، اور یہ اس وقت باغ کا حصہ تھا، لیکن ابھی یہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے، اور لوگ یہاں پر زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں اس جگہ پر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یہ پہاڑ کے بالکل نیچے کی جگہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کفار نے اس وقت، طائف والوں نے اوپر سے 2 پتھر گرائے بڑے بڑے، جو نیچے آ کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچلنے کی نیت سے گرائے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے دیکھیں آج بھی وہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں پر۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑا پتھر ہے، جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے 2 پتھر ہیں، ان کے اوپر آ کر وہ پتھر رکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس نیت سے گرایا تھا تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پتھر سے جو ہے وہ مار دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اسی شہر طائف میں، اسی روڈ پر جو ہے تھوڑا آگے چل کر ایک مسجد، قدیم مسجد آتی ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد علی ہے۔ یہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے، اور آپ نے یہاں پر نماز ادا کی، تو یہ انہی کی نسبت سے مسجد علی کے نام سے منسوب ہے۔ یہاں پر بھی لوگ زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام اس طائف میں گزارے، انہی کے نام سے یہاں پر مسجد اور لائبریری قائم ہے۔ اس لائبریری میں جتنی بھی قدیم مساجد ہیں مکہ شریف میں اور مدینہ المنورہ میں، ان مساجد کو یہاں پر دکھایا گیا ہے تصویری شکل میں۔ مسجد فتح ہے، مسجد غمامہ ہے، اسی طرح مسجد ابوبکر صدیق ہے، اور مسجد نبوی کے جو ستون ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ستون عائشہ کون سا ہے، ستون توبہ کون سا ہے۔ یہ تمام مساجد کی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے۔ لائبریری میں وہ پتھر بھی موجود ہیں کہ جن کے اوپر قدیم زمانہ میں قرآن پاک کی آیات جو ہے وہ لکھی جاتی تھی، وہ پتھر بھی فریم کی صورت میں اس لائبریری میں موجود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ غالباً 1320 عیسوی کے یہ موجود ہیں۔ اس زمانے میں یہ پتھروں کے اوپر قرآن پاک لکھا گیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی ہیں کہ جن کے اوپر قرآن پاک کی آیات اور کچھ احادیث مبارکہ لکھی گئی تھیں، جن کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس لائبریری کے ساتھ ہی مسجد بھی قائم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کو منسوب کیا گیا ہے، اور یہ طرز تعمیر سے قدیم مسجد جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور اس کا طرز تعمیر بہت منفرد ہے، اور اس کی ڈیزائننگ اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس کا جو بنانے کا طریقہ ہے اور اس کے اندر کا جو اسٹرکچر ہے، اس کا بہت ہی دل فریب جو ہے وہ منظر پیش کرتا ہے۔ یہ مسجد دور تک نمازیوں کو دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بنانے کا اس کا طریقہ بہت منفرد نظر آیا۔ طائف سے واپسی مکہ المکرمہ کا سفر ہو تو میقات سے، قرن المنازل سے گزرنا ہوتا ہے۔ میقات وہ جگہ جہاں سے احرام باندھ کر حدود حرم میں داخل ہوتا ہے۔